شادی شدہ لوگوں نسخہ بتلاؤ، اگر ایسا مسئلہ جو دنیا کی سفارش اور درخواستوں اور حکومتوں سے حل نہ ہوتا ہو، آؤ تمہیں ایک نیا طریقہ بتلاؤں، نہ ہو تو مجھے پکڑ لینا، میرا فون نمبر لے کے جانا کہ تیری بات پر عمل کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ جاؤ ماں باپ کے میلے کپڑوں کو خود دھونا شروع کر دو۔ دیکھ مزے مزے ہی مزے، تجھے ایسی روم کے کمرے میں وہ راحت نہیں ملے گی، ماں باپ کے کپڑے دھوتے میں جو تجھے سکون ملے گا۔ آواز آئے گی، فرشتے کہیں گے اللہ یہ ماں باپ کے کپڑوں سے میل اتار رہا ہے، اللہ اس کے دل سے گناہوں کا میل تو اتار دے۔ کبھی اماں دوپٹہ لے کے بیٹھی ہو، اس کے دوپٹے کے نیچے سینے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ جا، اماں آج وہ دعا دے جو تو دل سے دعائیں دیا کرتی ہے۔ جب ماں کی دعائیں نکلے، اماں کا ایک آنسو اولاد کے حق میں نکل گیا، اللہ کی قسم اس جوان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں۔ وگرنہ بابو چلے گئے، جاؤ جا کے گجرانوالہ کے سارے قبرستان میں دیکھ لو، ایک بھی قبرستان میں کوئی ایک بھی مجھے قبر کی جگہ دکھاؤ تو صحیح خالی پڑی ہے۔ جاؤ کبھی کبھی قبرستان چلے جایا کرو، جاؤ کبھی چلے جایا کرو، کسی ایسی قبر پر کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھ دیا کرو جس قبر کی مٹی بھی پوری نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں، سمجھ جاؤ اس کا وارث کوئی نہیں ہے تو اس کا وارث اسے بھول گیا ہے۔ اپنوں کی قبروں پر ہزار ہزار روپے کی پھولوں کی چادر چڑھانے والوں، مجھے نہیں پتا پھولوں کی پتیوں سے ثواب ملتا ہے یا گناہ ملتا ہے، 4 پتیاں لے کر ایسی قبر پر بھی چھڑک دو کہ جس قبر میں جب سے گیا ہے کسی نے آ کے پھول تو کیا پانی بھی نہیں چھڑکے۔ گجرانوالہ میں رہتے ہوئے تم دیکھتے ہو روزانہ کتنے جنازے جاتے ہیں، کئی جنازوں کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے اور کئی جنازے کے پیچھے کندھا دینے والے نہیں ہوتے۔ اپنی دکان کی سیٹ سے اتر کر اس جنازے کے پیچھے چلا جا، کسی سے پوچھ آدمی کب کیوں ہے، وہ تجھے بتائے گا میت کی طرف سے کہ اس کے پیچھے رونے والا کوئی نہیں ہے۔ چلو جائے جاؤ خاموشہ شہر خاموشہ میں کبھی جا کے بیٹھا کرو، دیکھا کرو کہ کئیوں پہ قطبے لگے ہیں اور کئیوں کی قبریں گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ٹھیک ہے قبر پہ ہاتھ اٹھانا یا نہ اٹھانا ثواب ہے یا گناہ ہے، قبر پر مٹی ڈالنا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ اپنوں کی قبر سنگ مرمر سے بنانے والوں، کسی پرائے کی قبر میں گڑے پڑے ہو تو ایک بورا مٹی کا ڈلوا دو، کیا پتا یہ مٹی قیامت کے دن تیرے کیسے کام آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میزان عدل کے اندر اعمال تلے گے، انسان کے پلے کچھ نہ ہوگا، گناہوں والا پلڑا نیچے ہوگا، ایک پڑیا اڑتی ہوئی آئے گی اور نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا دوڑ جا جنت میں، یا اللہ جاؤں گا بعد میں، پہلے بتا اس پڑیا میں کیا ہے۔ آواز آئے گی کسی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا تھا، یاد ہے 3 مٹھیاں مٹی بھر کے اس کی قبر پہ ڈالی تھی، فرمایا آج یہ وہی قبر کی مٹی ہے جو ہم نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے، جو مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، آج ماں جایا کام نہ آیا، قبر کی مٹی تیرے کام آ گئی ہے۔ کچھ ایسے عمل کر لو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہر گھر کے اندر، غریب کے گھر بھی کل گوشت 2 دن ایسے، ایک اتوار اور ایک جمعہ، سبزی والے گھروں میں گوشت پکتا ہے۔ اوے 1 کلو کے بجائے 2.5 پاؤ لے جا، 1.5 پاؤ کی تھیلی بنا، محلے میں اس بیوہ کے گھر دے آ جس کے گھر سے چند دن پہلے جنازہ اٹھا ہے اور پتہ ہے کہ چائے کی دکان پر اس کا بچہ کام کرتا ہے۔ آخری لفظوں میں 2 سے پہلے فارغ کر دوں گا، 5-7 منٹ ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، دہی بڑوں کی دکان پر، چاٹ کی دکان پر، دودھ سوڈے کی دکان پر، ہوٹلوں پہ جاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ چاچو جی کی کھاؤ گے؟ ہاف لے آوا، فل لے آوا، چاچو جی کی لے کے آوا، جلدی سے آئے گا۔ یہ کپڑا گیلا سردی کی راتوں میں، لائلن کے چپلے، نیچے سے سوراخ، اوپر سے پھٹے ہوئے، پاؤں گیلے، کہ چلو اے لے کے آ، اچھا استاد جی چلو لے کے آ، اچھا استاد جی، کان پکڑ کے بروڑ رہا ہے، کوئی چڑکی دے کے حرام دیا تیری ایڈی دیر دا ڈر دیا، اچھا چاچو جی لے کے آیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ کہ رات کو 2 بجے تیری ماں نے تجھے گھر سے کیوں نکال دیا؟ اس سے پوچھ
یہ جو دامن سے آج میز صاف کر رہا ہے، اس دامن میں تیرے تو مونگ پھلیاں ہوا کرتی تھی، آج یہ تیرا دامن میز پہ کیوں رگڑا جا رہا ہے؟ وہ کہے گا چاچو جی یہاں سے 100 روپیہ لے کے جاؤں گا تو تب صبح میرے گھر میں روٹی پکے گی۔ کہاں چلا گیا باپ؟ کہ ایک دن گھر سے ایک چرپائی اٹھی تھی جس پہ ابو جان سوئے ہوئے تھے، میں نے ابی سے پوچھا تھا کہاں گیا؟ کہنے لگی تیرے لیے شے لین گیا۔ چاچو جی نہ ابو آیا نہ شے آئی ہے نہ بجی آئی ہے، ابو کی چرپائی بھی اٹھ گئی۔ روزانہ پوچھتا ہوں ابو کہاں گیا؟ ابی کہتے ہیں چیز لینے گیا۔ چاچو جی اب تو چیز کھائے بھی کافی دن ہو گئے ہیں، ایسے بچے کے ہاتھ میں 10 روپے رکھ دیا کر، ایسے بچے کے ہاتھ میں 20 روپے رکھ دیا کر، کیا پتا یتیم کہہ دے ابو تو نہیں آ گیا، یتیم کہہ دے چاچو جی آج تیرے 10 روپے کو دیکھ کے مجھے میرا ابو یاد آ گیا ہے، ابو بھی ایسے دیتا تھا۔ ہائے یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، خدا کی قسم آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو جائے گی۔ کبھی کبھی دکان پر جا کھانا کھانے جاتے ہو، دال چاول، اس پلیٹ دھونے والے کو بٹھا کے 2 چمچیاں اپنے ہاتھ سے کھلا دے، وہ کہے گا ابو تو نہیں آ گئے، ابو جی کا دوست تو نہیں آ گیا۔ گھر جا کے بتلائے گا ابی تو نے تو ابو تلاش نہیں کیا، آج مجھے ابو مل گیا تھا۔ بیٹے کہاں؟ ابا دال چاول کھانے آیا تھا، اس نے 2 چمچیاں کھاتے کھاتے ایسی ڈالی جیسی بچپن میں ابو منہ میں ڈالتا تھا۔ یقین جانو ابا سینے سے لگائے گی، یتیم کا کلیجہ ٹھرے گا، عرش عظیم کا مالک راضی ہو جائے گا۔ ایسے کام کر جاؤ، منڈے کے کپڑے بیچ کر برتن خریدنے والیوں، پرانے جوتے بیچ کر گھر کے پلاسٹک کے برتن خریدنے والیوں، تم نئے نہیں دے سکتی، پرانوں کو اکٹھا کر کے کسی یتیم کو پہنا دے، بچے کے اترے ہوئے سویٹر اور کپڑے کسی یتیم کو پہنا دے، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ خدا کے واسطے نبی کی شریعت گانے کے لیے نہیں آئی، نبی کی سیرت گانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی سیرت اپنانے کے لیے۔ اپناؤ نبی کی سیرت کو، اپناؤ نبی کی سیرت کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کے تل پر جو کرتا پھٹا ہوا دیکھا، مکے کے جوان نے چاچے کے پاس گیا اور جا کے لگا ابو فوت ہو گیا۔ ماں کا کپڑوں میں جسم نظر آتا ہے، ابا کا لیڑا پھٹ چکا، ماں کے لیے چادر دے، چاچے نے انکار کر دیا، گلی میں روتا ہوا آ رہا تھا۔ محلے والے پوچھا کہاں گیا؟ کہ ابا کے لیے کرتا لینے گیا تھا۔ کس کے پاس؟ کہ چاچے کے پاس۔ اللہ اکبر۔ مل گیا؟ کہ نہیں۔ کہ اس کے پاس چلا جا جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں گیا۔ کہ کون؟ وہ صحن کعبہ میں محمد الرسول اللہ بیٹھے ہیں۔ گھر گیا کہ ابا چاچے نے انکار کر دیا، کسی نے مشورہ دیا، ان کے پاس چلا جا، وہاں سے کرتا بھی ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ اماں نے پکڑا اور پکڑ کے نانا ان کے پاس جانے نہیں دیتی، اگر چلا گیا تو تیرا دین دھرم بدل جائے گا۔ اگر اماں نہیں مجھے ایک مرتبہ جانے دے، مضبوط ہوں باپ دادے کے دین پر، اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ اماں نے کہا جا کے کہہ دینا کہ تیرا اپنا دین نہیں بدلنا۔ یہ جوان گیا، حضور بیٹھے تھے۔ حضور جوان کس لیے آیا ہے؟ کہ پہلے میری بات سنو۔ آپ نے کہا جی، کہ میں نے تیرے دین کو قبول کوئی نہیں کرنا۔ آپ مسکرائے کہ کیا بات ہے؟ کہ پھر اپنا دین بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا تجھے کون کہتا ہے؟ حضور کی نبوت والی کملی کی طرف اشارہ کر کے یہ دینا مجھے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ میری ماں کے کپڑوں میں میرا جسم نظر آتا ہے، میرے ماں کے لیڑے پھٹے ہیں، ابا کوئی نہیں، ہم یتیم ہیں۔ اے نبوت کی آنکھیں برس پڑی، اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ اے 10-10 ہزار کا بکرا ذبح کر کر مولویوں سے پوچھتے ہو شرم نہیں آتی؟ مولویوں سے پوچھتے ہو جمعدار کو دینا گوشت عید قربانی کا ثواب ہے کہ ثواب نہیں ہے؟ شریعت اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، فتویٰ اپنی جگہ ہے۔ باتیں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی کرتے ہو اور ایک پاؤ گوشت دیتے ہوئے سوچتے ہو غیر مسلم کو دینا جائز ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دروازے پہ کوئی آئے خالی نہ بھیج۔ کیا نبی جب 2 درہم دنیا سے قرضہ لے کے جا رہے تھے آپ نے بلال کے لیے اٹھایا تھا؟ نہیں، آخری وقت تھا، آپ نے فرمایا کسی کا قرضہ ہو تو لے لے۔ ایک کونے سے صحابی اٹھے، جی میرے 2 درہم ہیں۔ آپ نے فرمایا یار کب لیا تھا؟
کہ تیری مجلس میں ایک فقیر آیا تھا، اس نے سوال کیا تھا، آپ کے گھر کچھ نہیں تھا، آپ نے اس کے لیے 2 درہم میرے سے قرضہ لیا تھا، کہ مسلمان تھا کہ نہیں کافر تھا؟ اللہ اکبر کبیر۔ کیا یہودی کے پاس میرے نبی کی چادر گروی نہیں رکھی ہوئی تھی؟ کہ سیدہ فاطمہ نے ایک سائل کے لیے سر کی چادر نہیں اتار کے دی تھی؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جلندر تشریف لے گئے، جمعدار کو رستے میں جھاڑو دیتے دیکھا، آپ اسے دیکھ رہے وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جلسہ ختم، اسی رستے سے واپس جمعدار کا ہاتھ پکڑا، لوگوں نے کہا حضرت تو سید زادہ ہے، اللہ امت زادہ ہے، ہاتھ پکڑا لے گئے، دسترخوان لگا، کہا جا میرے کول بس، آل رسول کہا جا میرے کول بیٹھ جا، لوگوں نے کہا حضرت چوڑا ہے عیسائی ہے، فرمایا چپ کر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، روٹی توڑی، لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے اس عیسائی جمعدار کے منہ میں دے دیا، آدھا چلا، آدھا کاٹا، آدھا خود کھا لیا، وہ ایک لقمہ کھا کے آدھا کھا کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، روتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں غسل کر کے آیا، کہنے لگا اللہ روٹی بعد میں کھا، پہلے اپنے نانے محمد کا مجھے کلمہ پڑھا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ان کی کرتے ہو؟ حضور کے سامنے کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرا دین قبول نہیں کرنا، آپ نے فرمایا نہ کر، کہ مجھے چادر دے، میری ماں ننگی ہے، نبوت کی آنکھیں برس پڑی، چادر اتار کے دے دی، مزمل مدثر کی چادر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، اتار کے دے دی، اماں کے پاس لے کے گیا، لے اماں اس کا دین قبول نہیں کیا، اسے چادر لے آیا، ماں چادر کو ہاتھ نہیں لگاتی، دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کوا کی صحیح سنا تھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، صحیح سنا تھا، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر ہے کہا اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے۔ اپنے اخلاق سے متاثر کرو، میرے نبی کے اخلاق سے دین پھیلا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، بد اخلاقی سے بھائی سے علیحدہ ہو گیا، ماں باپ نے علیحدہ مکان بنا لیے، اخلاق دکھاؤ، پرایوں کو اپنا بناؤ، اپنوں کو پرایا نہ کرو۔ اور 2 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہے، فرشتے اللہ کی خدا کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، فرشتے سیٹلائٹ ٹون پر خدا کی رحمت لے کے آ چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہے برساتے کیوں نہیں؟ کہتے اللہ جھولی کوئی نظر آئی نہیں رہی، کہاں برسا ہے؟ اللہ کہہ رہے سیٹلائٹ ٹون کی صدیقیہ مسجد میں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، جا یہ جھولی نہ بھی پھیلائے، ان کے اوپر رحمت میری برسا دو، اور ان کو جا کے پیغام دو آج اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آج ان کو جا کے پیغام دو جس کے ایصال ثواب کے لیے آئے تھے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، تمہیں بھی معاف فرما دیا ہے۔ شب جمعہ کی رات ہے،